تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ التوبہ آیت نمبر 78 سے 80 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ: کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا علم ہے؟ یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی طعنے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اے نبی، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقات نکالنے کی ترغیب دی تو ہر مخلص مسلمان نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ لا کر پیش کیا۔ منافقین خود تو اس کار خیر میں کیا حصہ لیتے، مسلمانوں کو طعنے دیتے رہتے تھے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مال لے کر آتا تو کہتے یہ تو دکھاوے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی غریب مزدور اپنے گاڑے پسینے کی کمائی سے کچھ تھوڑا سا صدقہ لے کر آتا تو منافقین اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ کیا چیز اٹھا لایا ہے۔ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ صحیح بخاری اور حدیث و تفسیر کی دوسری کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات مروی ہیں، لیکن اس جگہ غالباً وہ موقع مراد ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع کرنے کی ترغیب دی تھی۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں تو مذاق اڑانے سے بے نیاز ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مذاق اڑانے کی سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مذاق اڑانے کی نسبت محاورتاً کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔